نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ماہ ربیع النور، ماہ سرور جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے فیوز و برکات سے امت مسلمہ مستفید و مستنیر ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بدبخت اور نادان لوگ ہیں جن کو مقام نبوت سے اشنائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے آئے دن اعتراضات اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ اچھالتے ہیں۔ اب ایک نئی بات انہوں نے شروع کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی نعوذ باللہ مردہ ہیں اور باقی بھی مردہ ہیں۔ اس قسم کی آیات پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے انک میت وانہم میتون۔ ان سے بندہ پوچھے بھائی تمہارا کیا نظریہ ہے؟ قرآن نے منعم علیہم 4 لوگ بیان کیے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے 4 لوگ، 4 طبقات بیان کیے ہیں کہ جن پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ ان میں سے پہلا نبی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا نبی ہے، دوسرا صدیقین ہے، اور تیسرا شہید ہیں، اور چوتھا اولیاء کرام ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے باقی درجے مان لیے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے؟ جی قرآن کہتا ہے بل اخشیٰ عند ربہم یرزقون، جی شہید زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور نبی کی تم نے حیات کا انکار کر دیا، تم نے کہا انک میت وانہم میتون۔ قرآن کی آیت کا مطلب کچھ ہے اور تخریف اس کی کچھ کر رہے ہو۔ اور دوسرا دیکھیں آگے صالحین ہے، والشہداء، آخری رتبہ اولیاء کرام کا بیان کیا ہے جن پر اللہ کے خاص انعامات ہیں۔ اور اولیاء کرام کے بارے میں ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہے۔ اور نبی کے بارے میں تم نے کہا نہیں جی وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ انک میت وانہم میتون۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ بیچ میں واو عاطفہ ہے، واو فا ثم حتی اما واملا بل لیکن یہ جو حروف عاطفہ ہیں یہ مغایرت کو چاہتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور سے اگر مراد حضور کی ذات ہے تو کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو انک میتون اگر ہے تو آگے واو عاطفہ ہے وانہم میتون، اس کا مطلب ہے کہ حضور کی جو انتقال ہے وہ اور چیز ہے، عام بندے کا انتقال اور چیز ہے۔ یہ عقل کے بیوقوف لوگوں کو ہم بتاتے ہیں، یہ گنتے جائیں دلائل اور فرق آپ دیکھتے جائیں کہ عام انسان کی موت اور حضور کے انتقال میں کتنا فرق ہے۔ کیا تم مرتے ہو تمہیں کہا جاتا ہے بھئی تمہیں اختیار ہے دنیا میں رہنا چاہو یا ہمارے پاس آنا چاہو؟ تم میں سے کسی کی طرف وحی آتی ہے؟ کسی کو یہ کہا جاتا ہے؟ اور طبرانی اوسط اٹھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندہ خاص کو اختیار عطا فرمایا ہے، چاہے اس دنیا میں رہیں چاہے اس چیز کو لیں جو اللہ کے ہاں ہیں۔ اور بعض روایات میں ہیں کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے محبوب آپ چاہیں تو سونے کے یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ یہ چلنا شروع کر دیں، آپ اس کو پسند کریں گے یا اپنے رب کی ملاقات کو؟ سرکار نے فرمایا میں اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دوں گا۔ ایک فرق، ابتداد آپ گنتے جائیں، دلائل آپ گنتے جائیں اور ان لوگوں کی عقلوں پر افسوس کرتے جائیں۔ دوسری بات دیکھیں، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے کہ جدھر آپ چاہیں اس کو دفنا لیں، جہاں وہ جس ضلع میں فوت ہوا ادھر دفنا لیں، اس کے آباء و اجداد کا جو علاقہ ہے اس میں دفنا لیں، جہاں چاہیں اس کو دفنا لیں، اختیار ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ کیا تو اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا جی مسجد نبوی شریف میں دفنائیں، کچھ نے کہا جی جنت البقیع میں دفنائیں، جی مختلف آراء آئیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ہے وہ ارشاد سنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما قبض نبی الا دفن حیث قبض، فرمایا کہ نبی کی جدھر روح انور قبض ہوگی ادھر ہی وہ دفن ہوگا۔ تو سرکار کی چونکہ روح انور حجرہ ام المومنین محبوبہ کائنات
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں قبض ہوئی، لہٰذا حضور کی قبر اطہر روضہ انور یہاں ہی بنے گا۔ جی تو ظاہر بات ہے سرکار سچے نبی ہیں۔ اب کو جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں ان کو کہا جائے نا کہ پھر وہ تو جو ہے وہ باتھ روم میں مرا ہے تو پھر اس کی قبر باتھ روم میں بننی چاہیے اگر وہ سچا نبی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کو جو سب سے پیاری جگہ لگتی ہے نا، اللہ وہاں اپنے نبی کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں دفنایا گیا۔ نمبر 3، تمہیں مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، تم کہتے ہو کہ نبی کی موت ہماری موت ایک جیسی ہے، بتاؤ کس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے؟ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زرقانی کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تندرستی کی حالت میں مجھے فرمایا تھا کہ عائشہ، اللہ کے جو نبی ہیں ان کے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ہی انہیں جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، آپ علیل ہوئے، اور پھر آپ جو ہے وہ چھت کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو مجھے پھر یقین ہو گیا کہ واقع ہی اللہ کے نبی کو دنیا سے پردہ پوشی کرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ 3، نمبر 4، کیا جب کوئی مرتا ہے اس کی پیچھے بیوی کے ساتھ دوسرا قد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے تو کیا ہے، ہماری بیویوں کے لیے عدت رکھی گئی ہے جی 4 ماہ اور 10 دن، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن کے بعد عورت جہاں چاہے رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں، کف میں، غیر کف میں، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وازواج امہاتہم ہماری مائیں قرار دی گئی، اور کہا گیا ولا تنکحوا ازواجہ من بعدی ابدا، محبوب آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کی ازواج کسی غیر کے ساتھ نکاح نہیں کریں گی۔ جی 4، نمبر 5، تم فوت ہو جاتے ہو، تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے، لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود نبوت کی نفاست پر اور آپ کی طہارت پر، پاکیزگی پر۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور نے جب پردہ کیا تو میں نے سینہ مبارک پر ہاتھ لگایا، فرماتی ہیں 1 ہفتہ گزر گیا، میں کپڑے بھی دھوتی رہی، آٹا جو ہے وہ بھی گونتی رہی، کھانا پکاتی رہی، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کا دنیا سے انتقال اور عام انسان کا انتقال ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، تم فوت ہوتے ہو، تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تمہارے گناہوں کی دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جی و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ جی لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روایت میں موجود ہے، مواہب لدنیا زرقانی وغیرہ میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ کیا تو سب سے پہلے حضرت جبریل امین، پھر اس کے بعد حضرت میکائیل، کہتے ہیں لفظ میکال ہے، پہلا جبریل ہے اور دوسرا میکال ہے، قل من کان عدوا لجبریل ہے، اور ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین میکال ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں غلط چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسرافیل، اسرائیل یہ آئے اور انہوں نے درود پاک پڑھا، پھر عام فرشتوں نے درود پاک پڑھا، پھر صحابہ اکرام نے درود پاک پڑھا۔ جی حضور کے لیے تو مروجہ دعائیں پڑھی ہی نہیں گئی، جی کیونکہ حضور کے تو گناہ تھے ہی نہیں، عام عرفی اور رسمی طریقے کے مطابق نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اور نمبر 7، تم جب فوت ہوتے ہو جس کا جی چاہتا ہے غسل دلا دیتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ کیا تو پھر اس سے پہلے پوچھا گیا محبوب آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا رجال و اہل بیتی، فرمایا اہل بیت اطہار میں سے مجھے جو ہیں وہ غسل دیں گے۔ چنانچہ پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے غسل دیا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جدھر ہم حضور کے عضو مبارک کو حرکت دیتے خود بخود ہی ہلتا جلتا، گویا رب نے کہا کہ تم پانی بہاتے جاؤ، اور میرے محبوب کا وجود اطہر اتنا نفیس ہے کہ وہ خود بخود ہی حرکت کرتا جائے گا۔ جی اور نمبر 8، تم جب مرتے ہو
تو تمہاری روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ لیکن اسرائیل نے آج تک کسی کی موت پر افسوس کیا، رویا؟ فقط جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ اسرائیل نے جب حضور کی روح انور قبض کی، آسمانوں کی طرف جو ہے وہ روح جا رہی تھی تو وہ رو رہا تھا اسرائیل۔ اس نے کہا کہ آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ کر گئے، اور واہ محمد کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور آگے دیکھو، جب تم جو ہے وہ فوت ہوتے ہو، تمہاری تعزیت کے لیے رشتہ دار آتے ہیں، برادری آتی ہے، پڑوسی آتے ہیں، محلے دار آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سرکار کا انتقال ہوا تو پھر کون آئے تھے؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور لمبے بالوں والا وہ تھا، اس نے دروازے کو پکڑ کے وہاں کھڑا ہو کے رو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ جلدی سے غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو ہے وہ تعزیت کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو اور پھر معلوم ہوا کہ نبی کا انتقال، عام بندے کا انتقال ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تم مرتے ہو تو کہا جاتا ہے جلدی دفناؤ بدبودار نہ جسم ہو جائے، لیکن قربان جائیں سرکار فوت ہوئے 2-3 دن تک، پیر کو فوت ہوئے، بدھ کو دفن ہوئے، جس دست عطر سے خوشبوئیں آتی جاتی تھیں۔ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور سرکار کی جو شان ہے ورفعنا لک ذکرک، اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں آپ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔